ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری امان رمضان ٹرانسمیشن اور اس وقت ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہیں. میں بہت خوش ہوں. آج ہماری پہلی افطار کے مہمان ہماری مائیں ہیں. ان سب کے لیے بہت ساری تعلیم. اب جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور آج رمضان کی شروعات ہے اور رمضان کا راستہ جنت تک جاتا ہے. تو ہم نے آج کی افطار ٹرانسمیشن میں ماں کو مدعو کیا ہے جن کے قدموں تلے جنت ہے. اور جو آپ تشریف رکھیں, میں آپ سے بھی آپ کی طرف آتا ہوں, تشریف رکھیں. اور اب ہوتا کیا ہے ناظرین کہ کہیں کوئی خود غرضی ہوتی ہے, کہیں کوئی مجبوری ہوتی ہے. میں مجبوری کو تو یہاں پر ایڈریس نہیں کروں گا کیونکہ میں مجبور نہیں سمجھتا ان بچوں کو جو اپنی ماؤں کو چھوڑ دیتے. میں خود غرضی کہوں گا, میں دنیا پرستی ہی کہوں گا. دنیا کی محبت میں مبتلا اور شکار افراد ان کو کہہ کر پکاروں گا جو اپنی ماؤں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ سلامت رکھے سہارا پبلک رائٹس ویلفیئر کا, جنہوں نے ان ماؤں کو اپنے ہاں پناہ دی, اپنے پاس رکھا. اور اکبر علی رانا صاحب اس کے بانی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور جو مائیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں, یہ جو یہاں بیٹھی رو رہی ہیں اور مجھے سن رہی ہیں, یہ کون ہیں؟ ان میں ایک رافعہ پروین ہے جو بیوہ ہیں. بیٹے مارتے تھے, ان پر تشدد کرتے تھے. رافعہ پروین میری بات سن رہی ہیں؟ کہاں پر بیٹھی ہیں؟ ادھر رافعہ پروین. رافعہ پروین آپ ہیں جی؟ یہ ہے رافعہ پروین. ان کو بیٹے مارتے تھے, نوکری نہیں کرتے تھے اور ان پر تشدد کرتے تھے. اسی لیے یہ اب یہاں پر سہارا پبلک رائٹس ویلفیئر میں موجود ہیں. یہ رافعہ پروین جن کو ان کا بیٹا مارتا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے. اس کے علاوہ فہمیدہ ہیں یہاں پر موجود. فہمیدہ یہ نہیں ہیں؟ اچھا, فہمیدہ بیوہ ہیں اور شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ ماں کو رکھنے کے بجائے بیٹے نے اکبر صاحب کے پاس لا کے چھوڑ دیا. ایسا ہی ہوا؟ میرے بیٹے لندن گئے ہوئے ہیں اور وہ آئے تھے مجھے دیکھنے. پھر اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو کچھ میرے بھتیجے کو لگتے ہیں, انہوں نے مجھے یہاں ران صاحب کے پاس دے دیا. ہاں. اچھا, تو آپ یہ بتائیں, آپ نے بچے نے جب آپ کو چھوڑ دیا. میرے بیٹے بہت اچھے ہیں. یہ ہوتی ہے ماں, بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, بہت. یہ ہوتی ہے ماں. نہیں میرے بیٹے, یہ ماں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ ماں ہے. یہ ماں ہے, اس کو کہتے ہیں ماں. بیٹے اچھے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ماؤں کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. جو چھوڑ دیتے ہیں وہ اچھے بچے نہیں ہوتے ہیں, وہ گندے بچے ہوتے ہیں, وہ برے بچے ہوتے ہیں. یہ میں بچوں سے بھی مخاطب ہوں جو چھوٹے چھوٹے یہاں بیٹھے ہیں. جو اپنی ماؤں کو چھوڑ دیں وہ گندے بچے ہوتے ہیں. جو اپنی ماؤں کو سارا, ماں کتنے سارے بچوں کو مل کر پال لیتی ہے اور اتنے سارے بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے جبکہ ماں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے آمنہ رضوان اللہ ہیں. بیٹے اور شوہر کے انتقال کے بعد اکیلے رہ گئی تھیں, اس لیے سہارا پر آ کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا. آمنہ رضوان اللہ یہاں پر تشریف فرما ہے. آپ ہیں آمنہ رضوان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا بولنا ہے؟ کچھ نہیں بولنا آپ نے, بس ہم سے باتیں کرنی ہیں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں. آپ جیو سے آئے ہیں؟ ہاں میں جیو سے آیا ہوں. آپ نے مجھے دیکھا ہے جیو پہ کبھی؟ ہاں بہت دفعہ دیکھا ہے آپ کو. اچھا اچھا اچھا. دیکھیں جیو سے تو مجھے بڑے تعلقات ہیں. اچھا. اس لیے کہ جیو ایک ایسی ہے سیٹ اپ کے جس سے لوگ بنتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء لوگ اللہ. بنے ہیں, جیو سے بنے ہیں. واہ واہ. ٹوٹے نہیں ہیں, بنے ہیں. واہ واہ. کہہ رہی ہیں جیو سے لوگ ٹوٹے نہیں ہیں بلکہ بنے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے ساتھ ہیں یاسمین, اور یاسمین یہاں پر موجود ہیں. کدھر ہے یاسمین؟ مجھے ذرا اشارہ کر کے بتائیں. یاسمین جن کو ان کے شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا. اچھا, تو نتاشا آپ نے مجھے نام وہ بتانے چاہیے تھے جو یہاں تشریف فرمائے ساری. اسی طرح سے رشیدہ ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. رشیدہ یہاں پر کہاں ہیں؟ رشیدہ, اچھا رشیدہ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے صحیح ہے. رانی ہیں جن کے شوہر نشہ کرتے تھے اور نشہ کر کے تشدد کا نشانہ بناتے تھے. کدھر ہے رانی؟ اچھا اوپر بیٹھی ہیں رانی آڈینس میں. اچھا. سلمہ ہیں, یہ اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ کر یہاں رہ رہی ہیں. سلمہ کدھر موجود ہیں؟
नादरा बेगम, नादरा बेगम, आप हैं नादरा बेगम? नादरा बेगम बेवा हैं और इनके बच्चे इनको मारते थे, इनको भी बच्चे मारते थे, आप पर तशद्दुद करते थे? बस बहुत तंग करते हैं बच्चे, बहुत, 2 बेटे हैं जवान, लेकिन कुछ करते नहीं है। देखिए बता नहीं मारते थे। मैं फिर आपसे कहूंगा, ये होती है माएं, छुपा रही हैं अपने बच्चों के कसूर सारे, खामोश हैं। इसी तरह जाहिदा परवीन यहां पर मौजूद हैं और ये भी अपने घर के हालात से तंग आकर सहारा में आकर रहने आ गई हैं। और रेहाना निसार हैं, ये भी अपने शौहर से बहुत तंग है। किधर है रेहाना निसार साहिबा? ऑडियंस में बिठाया है? अच्छा ये रिंग, अच्छा ये अपने शौहर से तंग है क्योंकि आपके शौहर आपको मारते थे? मारते थे और नशा करते थे, इसलिए हीरोइन पीते थे पहले, फिर बाद में एक्सीडेंट हो गया। बस बच्चे बड़े हुए तो वो भी तंग करते हैं। बच्चे भी तंग करते हैं, शौहर भी मारता था। शमीम नदीम यहां पर हैं, शमीम नदीम, माशाल्लाह बहुत सारी माएं यहां पर मौजूद हैं। शमीम नदीम, इन खातून के बच्चे भी इन्हें बहुत परेशान करते हैं। रजिया, ये बेवा हो जाने के बाद सहारा में आ गई हैं। रजिया, अच्छा आप जी? रजिया, मैं सहारा में रहती हूँ, इधर ही, बस हमारा सहारा ही है, जान लाए हमारा बस। अब ये वो जज्बाती मोमेंट्स होते हैं जहां पर इंसान को अपने आप को बहुत संभालना पड़ता है। लेकिन यहीं पर खाली बस नहीं है, ये सिर्फ मेहमान यहां पर आए हैं, आज हमारी अमान रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, खाली यही नहीं है, बल्कि एक खास मकसद के लिए। मैं वो मकसद जब आपको बताऊंगा तो आपको खुशी होगी, आपको राहत महसूस होगी। हुआ ये नाज़रीन कि जब ये प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा था और हम ये राब्ते कर रहे थे, तो हमें मालूम हुआ कि एक ऐसी मां यहां पर मौजूद है इस वक्त हमारे साथ, जो उन बच्चों की किफालत ना करने की वजह से उन्हें छोड़कर चली गई थी, वो मां। और आज उनके 2 बच्चे यहां पर मौजूद हैं जिनका नाम उवैस और मुस्कान है। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? उवैस और मुस्कान। सब मिलके बोले उनका नाम, उवैस और मुस्कान यहां पर है। मां ने छोड़ दिया था बच्चों को, किस लिए? कि वो उनकी किफालत नहीं कर सकती थी। तो मां से वो बच्चे क्या हो गए थे? जुदा, और तकलीफ से मां ने छोड़े थे, क्योंकि मां खुद नहीं खा पा रही थी तो बच्चों को कहां से खिलाती? मां को खुद खाने के लाले पड़े थे तो बच्चों की कैसे परवरिश करती? आज वो दोनों बच्चे यहां पर मौजूद हैं, लेकिन वाकया तो वहीं का वहीं है। फिर होगा क्या? होगा ये कि आज हम अकबर साहब की मौजूदगी में, इन तमाम माओं की मौजूदगी में, आप सब हाजरीन और नाजरीन की मौजूदगी में, लेकिन इससे कहीं बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हाजिर और नाजिर मानते हुए ये ऐलान करते हैं कि उवैस और मुस्कान की किफालत की जिम्मेदारी आमिर लियाकत हुसैन ने उठा ली है। लिहाजा ये अब अपनी मां के पास ही रहेंगे और मां से इन बच्चों को जुदा नहीं किया जा सकता। आज हम ये बच्चे उन्हीं मां को हैंड ओवर कर रहे हैं कि ये अपने साथ उनको लेकर जाए। आप हैं इनकी मां? जी। इनकी वालदा ने कुछ शर्मिंदगी के मारे और बच्चों को यहाँ छोड़ के मीडिया के सामने आने के मारे जो आने से इनकार कर दिया है। और इनको लेकर कौन जाएगा? जब आप लोग आएंगे चैनल वाले और वो खुद आप बात करेंगे तो लेके जाएंगे। कह दिया ना, अब लेके कौन जाएगा? मैं ही लेके जाऊंगी, उनकी वालदा के सपोर्ट करूंगी, जो भी होगा मैं ही करूंगी। तो वो तो कर दिया ना ऐलान। जी जी, तो हो गए ना ये बच्चे, अब उनकी वालदा के आप सपोर्ट कर दिएगा। मुस्कान और उवैस, अम्मी के पास जाओगे अब? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? बस बताओ क्यों नहीं जाओगे, मुझे बताओ, मुझे समझाओ। बस खाना सही से नहीं देते थे हम, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब खाना मिलेगा ना? नहीं, यार ये माइक देखें प्लीज यार, अब खाना मिलेगा ना? हम जाना नहीं चाहते हैं। नहीं, क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते? वजह खाना मिलेगा ना बेटा? अब सब मिलेगा, तुम्हारे खिलौने, खाना, पढ़ाई। अच्छा मैं करूंगा ना, इधर देखो, मैं इधर देखो। अच्छा मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, करेगा तो अल्लाह ताला ना, अल्लाह मियां करेंगे ना। रोना मत। अच्छा रोना बिल्कुल नहीं, समझ गए? चलो इधर आओ मेरे पास, आओ इधर आओ, तुम भी आओ मुस्कान, इधर आओ, चलो इधर आओ, आ जाओ इधर आओ। इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, इनको थोड़ा सा सहारा दें भाई। यहाँ बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ अकबर साहब के पास बैठो।
اچھا مجھے بتاؤ، اگر تمہیں کھانا بھی ملے گا، تمہیں کھلونے بھی ملیں گے، تم پڑھو گے بھی، تو پھر امی کے پاس کیوں نہیں جاؤ؟ امی کے پاس میں جانا نہیں چاہتے. کیوں بیٹا کیوں؟ کیوں مجھے بتاؤ تو صحیح. بچہ کیوں بیٹا کیوں؟ کوئی اور بات بھی ہے؟ کیوں نہیں جانا چاہتے بچہ؟ رو مت، مجھے بتاؤ تو صحیح. مجھے نہیں پتا صحیح بات، مجھے بتاؤ کیا. آپ کو میں مائک دیتا ہوں، 1 منٹ یہاں مائک اور دے دیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ صبح سحری اتنی اچھی ٹرانسمیشن ہوئی تھی. مائک کدھر ہے؟ ادھر دیں مائک. آپ مجھے بتائیں، یہاں والنٹیئر سے گزارش ہے کہ مائک لا کر دے دیں ادھر. جی مجھے بتاؤ بچہ، مجھے بتاؤ. اصل میں عامر صاحب ان بچوں پہ اتنا ظلم اور تشدد کیا گیا ہے تو یہ بچے اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ اپنے دوبارہ اس نظام میں جانا نہیں چاہتے. نہیں، کس نے تشدد کیا؟ یہ ان بچے سے پوچھیں، یہ کہیں کون مارتا تھا؟ سندھ میں بھی اغوا کر کے رکھا ہے ان کو. میں بتانا نہیں چاہتا. یار اکبر صاحب، ابھی تو ماں کی بات ہو رہی ہے، پہلے وہ بتاؤ ماں کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتے؟ وہ تو مجھے پتا ہے، آپ ایک دوسرا واقعے کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ ماں کے پاس کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ آپ بتائیں گی؟ آئیں ادھر آئیں، مجھے بتائیں. آپ کہیں اور چلے گئے، مجھے بتائیے، ادھر آئیے. یہ کیوں نہیں جانا چاہ رہے جب ان کا سب انتظام بھی ہو رہا ہے؟ دراصل یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میری مجھے ماں کی زیادہ اس وقت ضرورت ہے. میری ماں مجھے اس ادارے میں کیوں چھوڑ کے گئی؟ ہم غربت کاٹ رہے تھے لیکن میری ماں مجھے اپنے ساتھ رکھتی، بھوکے رہتے اپنے ساتھ رکھتی. بیٹا تو اب امی لے جائیں گی نا. تم مجھ سے وعدہ کرو، ایسی باتیں تھوڑی کرتے. تم میرے پاس آئے. اچھا مجھے جانتے ہو نہیں جانتے؟ یہ بتاؤ. دیکھا آپ کو میڈیا میں، مجھے جانتے ہو؟ دیکھا ہوا ٹی وی میں. میری کوئی بات نہیں مانو گے اگر میں کہوں گا تو؟ آپ جانا نہیں چاہتے. میری بات نہیں مانو گے تو ادھر میری بات سنو. انشاءاللہ یہ ماں کے ساتھ رہیں گے. میری بات ماں سنو، سے جدا نہیں میری بات سنو. میری بات مانو گے؟ دیکھو میری بات مانو گے؟ میں ابھی اسی وقت میں جھوٹ نہیں بول رہا. میں ابھی تمہارا سارا انتظام کروں گا. آج سے، ابھی سے، افطار کے بعد سے امی کو مت چھوڑو. میری پتہ ہے امی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے امی کیا ہوتی ہے. مت چھوڑو. غلطی ہو گئی نا ان سے. بیچاری کے پاس خود کچھ نہیں تھا کھانے کو. اب تم چلے جاؤ اور تم تو اب امید بن کے جاؤ گے ان کے پاس. وعدہ کرو عامر انکل سے تم جاؤ گے. وعدہ کرو. وعدہ کرنا. جاؤ گے؟ اب یہیں بیٹھنا میری کرسی پہ، ٹھیک ہے؟ اور بھائی مسکان، آپ کے کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی. امی کے پاس جائیں گی؟ نہیں. اب تو بھائی بھی جا رہا ہے، اب آپ بھی جائیں گے. نہیں ایسا تھوڑی ہوگا. عامر انکل سے وعدہ کیا ہے بھیا نے، اویس نے، تو مسکان بھی کرے گی. ہاں ایسا نہیں ہوگا. پتہ ہے میں نے کیا لیا آج تمہارے لیے؟ کیا منگوایا ہے ابھی بتاؤں؟ پتہ ہے کیا ہے؟ پتہ ہے ڈال ہاؤس منگوایا ہے میں نے. گڑیا کا گھر بہت بڑا. بھائی آیا ہے نتاشا اس کے لیے گڑیا کا گھر. ابھی دیکھو یہ رہا، یہ دیکھو، یہ آ گیا تمہارا گڑیا کا گھر. تو جاؤ گی نا؟ تو جاؤ گی نا؟ نہیں ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ملیں گی امی کے پاس جانے پر. نہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا چلا رہی ہو کیا؟ گھوڑا چلا رہی ہے؟ گدگدی کرو، گدگدی کرو نا. گھوڑا چلا رہی ہے کیا؟ جائیں گی انشاءاللہ ماں کے ساتھ. میں بات تو کرنا ان سے. بیٹا جاؤ گی نا؟ اچھا ابھی ہم لوگ وہاں چرند پرند بیٹھیں گے، وہاں پوچھیں گے تم سے، ٹھیک ہے؟ پھر تم اپنا ذہن بنا لینا. ابھی ہم جائیں گے، ابھی وہ اس پروگرام میں. دیکھو ادھر میں تو بتاؤں کس جگہ پہ جائیں گے. ادھر جائیں گے ہم، یہاں بیٹھیں گے. بلکہ تم ادھر سے ابھی بیٹھ جاؤ یہاں پر. ابھی یہاں تھوڑی دیر میں چرند پرند شروع ہوگا. دیکھو کتنی اچھی جگہ ہے. یہاں بیٹھو. یہاں پر ابھی بہت سارے پرندے آئیں گے. ہم مور کی باتیں کریں گے. یہ دیکھو مور بیٹھا ہوا ہے. آج اس پر باتیں کریں گے. پھر تم سے وعدہ کر لوں گا میں، پکا وعدہ. میرے ساتھ کچن میں بھی کھڑا ہونا ہے ابھی تم نے. ابھی سے کھانا بنانا سکھاؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ یہیں بیٹھو. یہ ہے ناظرین محترم اور حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہانیاں ہیں. اور یہ وہ بکھری ہوئی کہانیاں ہیں، بکھرے ہوئے ورق ہیں جن کو ہم سب سنبھال رہے ہیں. اکبر علی صاحب کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے. ان کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے، جنہوں نے اپنے ادارے میں ان خواتین کو سہارا دے رکھا ہے.
ان کا سہارا بنے. ان کے تمام والنٹیئرز کو میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے پورے ادارے کے لیے میرے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. جو میں آپ کے لیے مدد کر سکوں گا وہ میں مدد کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بھی آپ سے گفتگو ہوگی لیکن پہلے ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ان بچوں کو آج آپ نے حوصلہ دلانا ہے. یہ آپ کی وجہ سے آج روتا ہوا نہیں جانا چاہیے یہاں سے. ابھی آپ لوگ سب اس سے ملیں گے, جب نیچے آئیں گے اس سے پیار کریں گے, اس سے ملیں گے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن جو جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر آپ دیکھ رہے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسی سیٹ میں جو بڑا عجیب و غریب سیٹ ہے, جہاں پر ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں. ماؤں کے ساتھ جو ہم نے گفتگو کی وہ آپ نے سماعت فرمائی. اب ہوا یہ کہ ہم نے مسکان کو تو ڈال ہاؤس دے دیا, اس کے بعد پھر یہ سوچا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ مسکان ڈال ہاؤس لے کر جائیں صرف اس بات پر کہ میں تو امی کے پاس نہیں جاؤں گی, اور اویس مان لے کہ میں امی کے پاس جاؤں گا انہیں کچھ نہ ملے. تو اویس کے لیے ہم نے بروک بانڈ والوں کی طرف سے ایک خوبصورت سی سائیکل منگوائی ہے. وہ رہی سائیکل, جلدی سے لائیں بھائی. بہت ساری تالیاں اویس کے لیے. یہ آ گئی آپ کی سائیکل. آتی ہے چلانی؟ سائیکل چلانی آتی ہے؟ ابھی سکھاتا ہوں میں بھی بھول گیا ہوں یار. آج کل ان لوگوں نے مجھ سے اتنی موٹر سائیکل چلوائی ہے, یہاں سائیکل بھول گیا میں. تو اب ہم چلتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے امان رمضان, جو کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مقابلہ مصوری ہے, اور یہاں جو ٹیمیں موجود ہیں ان سے ہم پہلے ان کا تعارف ہم آپ کے سامنے کرا دیتے ہیں. شاہ رخ اختر صاحب ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آج آپ کیا بنا رہے ہیں؟ بس ہم جو تصور ہے امن کا وہی بنائیں گے. چلیے بسم اللہ کیجئے. ان کے ساتھ ہیں سعدیہ. السلام علیکم. آپ پہلے بھی کچھ بناتی رہی ہیں؟ جی بالکل, میں پینٹنگ کرتی رہتی ہوں. پینٹنگ تو آپ پینٹنگ کریں گی یا پینسل سے ڈرا کریں گی؟ آئل پیسٹلز کے ساتھ میں پینٹنگ کرتی ہوں. اچھا بسم اللہ. اور ان کے ساتھ ہیں راضیہ قاضی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کیا بنا رہی ہیں؟ جی میں امن کے ٹاپک پہ بنا رہی ہوں, ہاں. پینسل اور کلرز دونوں سے. بس بسم اللہ کیجئے, بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس. ماشاءاللہ ہمارے تینوں مصور شروع ہو گئے, ان کے لیے تالیاں بہت ساری. اور اب آپ کے پاس ہاتھوں میں کچھ ہے. اب رمضان ٹرانسمیشن کا مطلب یہ ہے امان رمضان کا کہ یہاں آئیں تو اپنے ساتھ کوئی ایک عہد تو لے کر جائیں. یہ تو اور پھر یہ یادگار بھی ہے. تو ہم نے ناظرین محترم, چونکہ آپ کو بہت ساری باتیں مجھے بتانی ہیں, آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف ہیں جو میرے بہت زیادہ قریب ہیں, کہ ہم نے اس رمضان ٹرانسمیشن میں یعنی امان رمضان میں ایک ایسا اہتمام کیا ہے کہ روزانہ یعنی یکم رمضان المبارک سے چاند رات تک ہم افطار میں جو مہمان آئیں گے ان سے ایک عہد لیں گے. عہد ایک سرٹیفکیٹ کی شکل میں ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پر میرے دستخط ہو چکے ہیں, اور جس سے عہد لیا جائے گا وہ دستخط کرے گا. جیو کا اس پر لوگو بنا ہوا ہے, جیو کی طرف سے یہ عہد کیا جا رہا ہے. تو اب میں عہد, چونکہ یہ عہد میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا تو یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے میرے ہاتھ میں. آپ اپنے اپنے سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھوں میں رکھیں. آواز سب کی آنی چاہیے. مائک نہیں ہے تو کیا ہوا, میں یہاں سے عہد پڑھ رہا ہوں, سب پہلے اپنے ہاتھوں میں سرٹیفکیٹ لے لیں. لے لیا؟ ریڈی؟ اسٹارٹ کروں؟ اب جب میں کہوں گا میں تو سب اپنا نام لیں گے. کیا جب میں کہوں گا میں تو آپ کیا لیں گے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ میں اپنا نام لوں گا, آپ سب اپنا نام لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہم عہد کر رہے ہیں. بسم اللہ. میں عامر لیاقت حسین رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی کے مقام, عزت, دولت اور اسے حاصل شدہ نعمتوں پر حسد نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے، اور حسد انسان کو اس طرح اندھا کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے. اور میں اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوست احباب کو بھی اس کی تلقین کروں گا کہ وہ حسد کی آگ سے اپنے اعمال کو تباہ ہونے سے بچائیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے منسٹر بن گئے، مبارک ہو. آپ سب کو آپ کا عہد بہت بہت مبارک ہو. چلے جی، اب ہم چلتے ہیں فوراً بچوں کی طرف. چرن پرن السلام علیکم بچوں. آواز نہیں آئی؟ نہیں، زور سے آنی چاہیے. السلام علیکم بچوں. دیکھو وہاں اوپر سے آ رہی ہے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آواز نہیں ہے کیا؟ السلام علیکم ہیں؟ مل کے بولو نا، بولو وعلیکم السلام. ہاں اسی طرح زور سے، وعلیکم السلام. نہیں، وعلیکم السلام. ابھی نہیں آ رہی نا آواز، میں دیکھو نیچے آ گیا تمہارے پاس. بولو وعلیکم السلام. آپ لوگ کیسے ہیں؟ کتنے ٹھیک ہیں؟ بہت زیادہ. کتنے؟ بہت زیادہ. کتنی کارڈ ہے یہ آپ لائیں میرے لیے؟ اچھا آپ کو پتا تھا، آپ نے ہمارا صبح میں پروگرام دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ جھوٹ پکڑا گیا؟ نہیں. تو سو رہا تھا نا؟ ہاں. ہے نا؟ سو رہا تھا نا؟ ہاں. نہیں دیکھا تھا نا؟ دیکھا تھا. کتنا دیکھا تھا؟ بہت زیادہ. بہت سارا دیکھا تھا؟ زیادہ تو نہیں دیکھا تھا؟ زیادہ دیکھا تھا. ہاں. پہلی دفعہ رمضان ہوتے نا، میں آپ کو ٹی وی میں دیکھ رہا تھا. پہلی دفعہ جب رمضان ہوئے تھے آپ کی، تو پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ابھی ہوئے رمضان. اچھا بھائی، ہم نے صبح بات کی تھی مور کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ مور کے بارے میں. مور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پیکاک. پیکاک نہیں، پیکاک. کیا؟ پیکاک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پیکاک. سب زور سے بولیں گے تو بتاؤں گا بھائی میں. مل کر بولیں، پیکاک. ارے پیچھے تو خرگوش آ گیا میرے، بھاگ گیا. اچھا بھائی، ہم نے صبح بتایا تھا کہ مور کو جو اسنیک ہوتا ہے نا، اسنیک، اس سے اس کی لڑائی بہت ہوتی رہتی ہے اور وہ اس سے لڑتا رہتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ مور کو اسنیک پر جو ہے وہ برتری حاصل ہے، یعنی مور اسنیک کو مار دیتا ہے، کھا جاتا ہے، اور اسے مار کے کھا بھی لیتا ہے. اس کے علاوہ جو اناج ہوتا ہے نا، اناج کس کو کہتے ہیں؟ اناج جو چاول ہوتے ہیں، دالیں ہوتی ہیں، گندم ہوتا ہے جس سے روٹی بنتی ہے، کھانا بنتا ہے نا، وہ اناج کہلاتا ہے. میں کھاتا ہوں. میں کھاتا ہوں. ہم بھی کھاتے ہیں. ہم کیا بھوکے رہتے ہیں؟ نہیں. ہم بھی اناج کھاتے ہیں. آپ کھاتے ہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں. تم کیا کیا کھاتے ہو پہلے یہ بتاؤ. ہم چاول کھاتے ہیں. ہم چاول کھاتے ہیں. ہم چاول نہیں کھاتے ہیں. اب آپ ہمارا کیا کر لیں گے؟ ہیں؟ ہم تو چاپ مسالہ بنائیں گے ابھی یہاں. وہ کھائیں گے آپ؟ خرگوش کی طرح 2 دانت باہر نکلے ہوئے آپ کے؟ نہیں. کس نے کہا نہیں؟ اچھا بھائی، تو یہ مور جو ہے یہ اناج بھی کھا لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی کھا لیتا ہے. اور کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں وہ مور کی غذا ہوتے ہیں. مور ان کو بہت شوق سے کھاتا ہے. اس کے علاوہ مور عام طور پر، پتہ ہے کتنے سال زندہ رہتا ہے مور؟ کتنے ایئرز زندہ رہتا ہے مور؟ وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھو، پتہ ہے؟ مور 25 سے 30 ایئرز تک زندہ رہتا ہے. 25 سے 30 ایئرز تک. بھائی بولو نا. 30 ایئرز تک. کیا ہو گیا؟ بچوں کو کھلا پلا کے نہیں بھیجا اما ابا نے؟ صبح والے بڑے تیز تھے، ایسا بول رہے تھے، تم لوگ بول ہی نہیں رہے. ہار گئے تم لوگ، ہار گئے. ہرا دیا صبح والے. ہاں 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 ہاں. سب مل کے بولو گے نہیں تو پھر مانوں گا. ہاں ہاں ہاں
نہیں وہ بولی نہیں رہے پیچھے. ہاں ہاں یہ بولی نہیں رہے. یہ بچے یہ وہاں کون ہے؟ سب خالی پیٹ آئے ہوئے. اچھا بھائی مور کے مزاج میں, یہ جو مور آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کا جو مزاج ہے نا اس میں بہت وہ ہوتے ہیں نا ناز نخرے. جیسے آپ کی امی آپ کے لیے بہت پیار کرتی ہیں نا, آپ کو آپ کی ہر بات پوری کرتی ہیں, تو مور کے مزاج میں بھی بڑے ناز نخرے ہوتے ہیں. اور یہ اپنے خوبصورت پروں اور جو دم ہے اس کو پھیلا کر محراب کی طرح کر لیتا ہے. محراب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ محراب ہوتا ہے وہ جو مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے نا, جو یوں اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے محراب. دیکھو وہ اوپر بنے ہوئے سارے, وہ دیکھو وہ جو بلو والے نا, بلو والے, وہ بلو دیکھ رہی ہے بلو, ہاں وہ سب محراب ہیں. تو اس طرح کے پر کھول لیتا ہے مور اپنے. اور تھوڑا سا پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نخریلا بہت ہوتا ہے, ضدی, اسٹبرن ہوتا ہے, اسٹبرن, ضدی, گھمنڈی, مغرور بہت ہوتا ہے. دیکھو اوپر بیٹھا ہوا ہے, اترتا ہی نہیں نیچے. اب آئی نیچے آ جاؤ, بچے آئے ہوئے ہیں, سب آئے ہوئے ہیں, کوئی نہیں آ رہا نیچے, مور آتا ہی نہیں نیچے. تو یہ گھمنڈی ہوتا ہے. اور جب اس کی فیمیل اس کے سامنے ہوتی ہے تو یہ اپنی دم کو پھیلا کر اس کے سامنے ناچنے لگتا ہے. اپنی فیمیل کو خوش کرنے کے لیے ڈانس کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی یہ بچے کیوں نہیں بول رہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیا آج تم لوگوں کو کچھ کھانے کو ملا نہیں ملا؟ کیا ملا؟ تم آ جاؤ یار, تم ہی بول رہے ہو, بس جلدی سے آ جاؤ میرے پاس. یہ سب تو ایسے ہی, ادھر آ جاؤ. کیا ملا کھانے کو؟ ادھر آؤ, جلدی سے آؤ, ادھر آؤ, آ جاؤ. کیا ملا کھانے کو آج؟ کیا ملا کھانے کو؟ نہیں ملا کیا؟ آپ کو کیا ملا جی؟ پراٹھا اور دودھ. پراٹھا اور دودھ. دودھ پیا تھا یا کھایا تھا؟ پیا تھا. میں تو دودھ کھاتا ہوں. اور کیا, پاؤڈر والا دودھ کھا لیتا ہوں میں. تم لوگ تو پیتے ہو, میں تو کھاتا ہوں. میں تو دودھ کھاتا ہوں. اور ہماری ایک اور آدمی بھی دودھ کھاتا ہے, اس کا نام حمود ہے. حمود, وہ سارا دودھ کھا لیتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ نہیں نام بتا. حمود کیا نام ہے؟ جہاں دودھ رکھا ہوتا ہے نا, وہ جو خشک دودھ ہوتا ہے وہ سب کھا جاتا ہے وہ. ہم نے دودھ چھپانا شروع کر دیا اس سے. تم تو نہیں کھاتے؟ کھاتا ہے نا, سچ سچ بولو, کھاتے تم دودھ؟ تو شکل بھی حمود سے ملتی ہے تمہاری. میں بھی کھاتا ہوں. کھاتے ہو تم بھی؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا بھائی, تو یہ جو مور ہے یہ بہت بیوٹیفل ہوتا ہے. جلدی جلدی میں اس کی چیزیں بتاتا ہوں آپ کو, اور آپ نے مجھے بتانا ہے. مور بیوٹیفل ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. 25 سے 30 ایئرس تک زندہ رہتا ہے. اور مور سے زیادہ خوبصورت مورنی نہیں ہوتی. ویسے سب جگہ پر فیمیل خوبصورت ہوتی ہے, لیکن یہاں پر مور خوبصورت ہوتا ہے, مورنی خوبصورت نہیں ہوتی. ہاں دیکھا کبھی تم نے مورنی کو؟ ہاں مورنی خوبصورت نہیں ہوتی. مور بہت بیوٹیفل ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پاس اس وقت بیٹھا ہے یہ مور ہے, یہ مورنی نہیں ہے. اور آج ہمارا پروگرام تھا مور کے بارے میں. مور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیر جو ہے نا وہ بنائے ہیں برے. کیوں بنائے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے بتائیں. اس لیے بنائے ہیں کہ اس کی 2-4 روایتیں ملتی ہیں. روایت کہتے ہیں جو ہمیں ہسٹری کے اندر باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جنت میں گیا تھا. کس کے منہ میں بیٹھ کے؟ نہیں, سانپ کے منہ میں بیٹھ کے. پھر وہی سانپ کی مدد کی تھی مور نے, اور مور کے پیروں پر وہ چمٹ گیا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو بدنما کر دیا. اور مور کو افسوس ہوتا ہے جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ ڈانس چھوڑ دیتا ہے. جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے افسوس ہونے لگتا ہے. جب تک وہ اپنے پیروں کو نہیں دیکھتا وہ ڈانس کرتا رہتا ہے, لیکن جیسے ہی اپنے پیروں کو دیکھتا ہے وہ ڈانس چھوڑ دیتا ہے. اسے افسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, مجھے اب ڈانس نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مور کا ذکر قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پر کیا ہوا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرے رب کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے یہ کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا یقین تو ہے, اے اللہ مجھے آپ پہ یقین ہے, لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں, میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, روایت میں آتا ہے کہ مور کے بارے میں بھی ہے, کسی اور پرندے کے بارے میں بھی ہے کہ مور ذبح کیا جائے. مور ذبح کرنے کے بعد اس کے 4 ٹکڑے مختلف جگہ پہ رکھ دیے جائیں, اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ چاروں ٹکڑے جڑے تھے اور مور پھر سے اڑنے لگا تھا.
تو وہاں پر بھی مہر کا ذکر ہے. اسی طرح سے حضرت سلیمان کے واقعے میں بھی مہر کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی مہر موجود تھا. حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ بھی مہر تھا. مہر جنت کے باغات میں بھی ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ جب جنت کے باغات میں اس کو ڈالیں گے تو اس کی حیت تبدیل ہو جائے گی. یہ ایسا مہر نہیں ہوگا جیسا ہم کو نظر آ رہا ہے, یہ اور خوبصورت ہو جائے گا. تب اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے جو اس کے سانپ اس کے قدموں میں لپٹ گیا تھا اور یہ لے کر گیا تھا. مزہ آیا مہر کی کہانی سن کے؟ کتنا؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ آیا مزہ؟ ہاں. اچھا, تو اب میں وقفہ لے لوں؟ بریک لے لوں؟ میں لوں بریک یا آپ لوگ لیں گے؟ آپ لیں بریک آج. بولے میں بریک لیتا ہوں. بولو بولو جلدی بولو. میں لوں آپ لے لیں؟ آپ لو بریک. لو آپ لو بریک. بولو میں بریک لیتا ہوں. ہاں. رمضان مبارک. اتنی دیر بعد یاد آیا رمضان مبارک ہے. یہ امی نے سکھا کے بھیجا ہوگا سب سے پہلے بولنا. اب یاد آیا ہے نا؟ ہاں, بچے جھوٹ نہیں بولتے. یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے عشائیے میں. اور عشائیے میں آج میں بنانے جا رہا ہوں چاپ مسالہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.